ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹنگ کے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بذریعہ فون لیاقت بھائی کی عیادت. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نگرانی شورا کا سنت بھرا بیان. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نگرانی شورا کا تخصص فی الفقہ کے طلباء سے مدنی مشورہ. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. نگرانی شورا کا ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے شہری اجتماع کے حوالے سے مدنی مشورہ. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری کا مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصلہ آباد میں مجلس اساتذہ کا مدنی مشورہ. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. رکن شورا ابو بلال رفیع اتاری کا خلیج میں مدنی حلقے کا سلسلہ. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. رکن شورا حاجی محمد امین اتاری کا ڈیرہ العیار بلوچستان میں زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ اور جامعۃ المدینہ کا دورہ. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فیضان قرآن و حدیث کورس کے مناظر. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر اظہر علی کا مدنی قافلے میں سفر اور علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. ذمہ دار اسلامیوں کے عالم دین سے ملاقات. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی جامعۃ المدینہ جہلم میں حاضری. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. 30 دن کے معلم تجوید کورس میں رکن شورا سید لقمان اتاری کا بیان. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. پاک امجدی کابینہ حیدرآباد میں فیضان خواجہ غریب نواز مسجد کے افتتاح کے مناظر. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے. میرے صدیق اکبر ہے. میرے صدیق اکبر ہے. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے لیاقت بھائی کے زخمی ہونے کی خبر پا کر بذریعہ فون ان کی عیادت فرمائی. آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقت بھائی حاجی یاپور کے ذریعے اطلاع ملی آپ کے حادثے کی. ابھی پوزیشن کیسی ہے؟ دونوں پاؤں میں کچھ چوٹیں آئی. اچھا پاؤں پوری سیدھی ٹوٹ گئی تھی. الٹی پاؤں میں کوئی فریکچر وغیرہ نہیں؟ اچھا بڑی چھوٹی ہڈی دونوں ٹوٹ گئی تھی. اب پلٹ لگی ہوئی ہے. جی 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 اللہ بڑی آزمائش آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے, جان بھی سلامت رکھے. آپ کو تو بہت کام کرنا ہے, سنتوں کی خدمت کرنی ہے. اللہ بس ایمان سلامت رکھے. آپ کو ڈویژن ہے نا, ڈویژن کے نگران ہے. آپ ٹیکس لا جاتے ہیں, ان کی سب آپ کے پاس ہے. ایمان سلامت رکھے, جان سلامت رکھے, مال سلامت رکھے. خوب مدنی کاموں کی دھوم مچاتے رہیے. مدنی قافلوں پر خاص توجہ دے. انشاءاللہ شفا یابی کے بعد 12 ماہ آپ نے سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ آپ کو استقامت بخشے آپ کی نیت میں, اور آپ کو جلد از جلد روب صحت کرے. یہ ہڈی تو تقریباً اس کا پیریڈ تو 6 ہفتے کا ہوتا ہے.
6 ہفتے میں عام طور پر جڑ جاتی ہے، لیکن آپ کی جو ٹوٹ گئی تھی اس میں پلیٹ پہ راڈ پہ بھی نکل کے نکلیں گے اور نکل جائے تو آدمی تھوڑا ٹینشن فری ہو گئے. جان بچی تو لاکھوں کا ہے، بولتا ہے جان ہے تو جان ہے، اللہ نے جان بچا لی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بھی سلام اور سب کو دعوت اسلامی کے مدنی کام کرتے رہنے کی مدنی التجا، سب مدنی انعامات پر پابندی سے عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس کا رسالہ پوری کر کے جمع کرواتے رہے. ہر مدنی اللہ کی دستاری کے اندر آپ کے بھائی سے بھی درخواست ہے کہ وہ مدنی قافلے میں مسافر بنے، آپ کے لیے دعا بھی کرے. ماشاء اللہ چاروں بھائی حاضر ہیں تو سب کے سب کوئی خصوصی قافلے میں سفر کرے نا. لیاقت بھائی کی شفا یابی کی دعا کے لیے آصف بھائی بھی 12 دن کے مدنی قافلے کی اگر ترکیب فرمان ہے 12ویں شریف کی نسبت سے. تاریخ میں یہ ہے کہ ان کی اپنی اگر کوئی ڈیوٹی ہوگی تو سہولت دیکھ لیں، یہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے. یہ اسی ہفتے کو ترکیب فرمان ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صداقت بھائی آپ بھی کوئی مدنی قافلے کی فٹافٹ ترکیب فرما لیجیے. تو یہ سارے بھائی 12 دن کے لیے باری سفر کر لیں تاکہ لیاقت بھائی کی بھی خدمت رہے، گھر کی بھی دیکھ بھال رہے. اسی ہفتے قافلہ ہو جائے، پھر جیسے ایک بھائی آئے دوسرا روانہ ہو گیا، دوسرا آئے تیسرا روانہ ہو گیا. یہ ترکیب فرمانی ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. الحمدللہ الحمدللہ. مدینہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اسی ہفتے فرق کر رہے ہیں آپ، اللہ نے چاہا تو. اللہ خوش رکھے آپ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت بخشے. اللہ امی کو شفا عطا فرمائے. امی کو میرا سلام کہیے اور آپ سب میرے لیے بے حساب بچے کی دعا کیجیے. میں آپ سب کے ایمان کا ضامن ہوتا ہوں اور آپ سب میرے ایمان کے ضامن ہو گئے کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں، قادری ہوں، رضوی ہوں، حنفی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ کا گھر سارا جو ہے مدنی ماحول اور ماشاء اللہ ذمہ داران کا گہوارہ. ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ مدنی انعامات پر زور دے سب مل کے. مدنی انعامات میں تو مدنی قافلے بھی ہے اور دیگر مدنی کام بھی ہے. دعوت اسلامی کے 2 کام، مدنی قافلہ، مدنی انعام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدظل العالی نے سنت بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. 9-10 سے فارغ ہونے والے طلبہ یعنی اسٹوڈنٹ بھی یہاں موجود ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں، ہر ایک کے لیے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک آئیڈیل شخصیت ہیں. اللہ کی رحمت سے جب آپ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیں تو امید ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول، چاہے فیضان نماز کورس ہو، قرآن و حدیث کورس ہو، قفل مدینہ کورس ہو یا ہمارا مدنی قافلہ کورس ہو، جیسا ہی کورس ہو، الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو بھی کورسز ہیں ان میں 2 باتیں نمایاں آپ کو ملیں گی: خوف خدا عز و جل اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دین اسلام نے جن کو اخلاقیات کا پیکر بنایا وہ نام ہماری کتابوں میں موجود ہے. ان کو پڑھیں تو پتہ چلے گا اخلاقیات کیا ہیں. صبر کسے کہتے ہیں، ملنساری کسے کہتے ہیں، درگزر کسے کہتے ہیں، نرمی کسے کہتے ہیں، نیکی کی دعوت تبلیغ دین کسے کہتے ہیں، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. اسی طرح ہم دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اخلاقیات کیا تھے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اخلاقیات کیا تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاقیات کیا تھے. اسی طرح دیگر صحابہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اخلاقیات کیا تھے. کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ حدیث پاک سنی جو حدیث پاک آج ہم سنتے ہیں. یہ وہ حدیث پاک ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان براہ راست سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے. اور سرکار کی شان یہ ہے کہ یہ علم بھی سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں اور تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں. یعنی یہ ستھرا بھی فرماتے ہیں کہ علم سیکھ بھی لیتا ہے، علم سمجھ بھی لیتا ہے، علم پر عمل بھی کر لیتا ہے اور اس کی نیتوں کو اخلاص
اور اس کو زہد و تقوی پرہیزگاری بھی ساتھ ساتھ نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اب غور کریں کہ ان حدیثیں سننے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کے اخلاق اور کردار کا عالم کیا ہوگا، اور اس پر غور کریں کہ ہمارے اخلاق اور کردار کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ اسلامی بہنیں غور کریں کہ یہ ارشادات کو سن کر صحابیات کے اخلاق اور کردار کا عالم کیا ہوگا، اور آج ہمارے اخلاق اور کردار کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ پھر ایس کمپیئر آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے اخلاق و کردار کیا ہے اور ہمارے اخلاق و کردار کیا ہونے چاہیے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہی نگرانی شورا نے تخصص سلسلے کے طلباء کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ میری جھولی بھر دے، اللہ میری جھولی بھر دے، مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہی نگرانی شورا نے باب المدینہ کراچی کے ذمہ دار اسلام بھائیوں کا سحری اجتماعات کے حوالے سے مدنی مشورہ فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ اس امت کی کشتی کو جس نے سہارا دیا، اس سہارا دینے والے کا نام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس تدبر اور حوصلے اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈوب کر آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیے، آپ کا اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے۔ امت کو چاہیے کہ اپنے اس محسن کا ذکر خیر کرے، آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے نذرانے پیش کرنے کے حوالے سے دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے بدنی قافلوں میں سفر بھی اختیار کیجیے۔ انہیں آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد قرب حاصل ہے۔ کہنے والوں نے کیا خوب کہا، آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک، انداز مبارک کو بہت پیارے انداز سے سمجھا اور اس کو اختیار بھی کیا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنے کے حوالے سے آپ اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ ان کے لیے گھر گھر ایصال ثواب کی ترکیب بنائیں، اپنے گھروں میں فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کریں۔ ہر عاشق رسول کے گھر میں یاد صدیق اکبر کی ترکیب بننی چاہیے۔ 22 جمادی الاخری یہ آپ کے وصال مبارکہ کی تاریخ ہے، تو انشاءاللہ تعالی پیر شریف کا روزہ رکھیے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں ملیں گی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عاشق صادق یار غار یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خوب یاد منانے کی ہم کوشش کریں گے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ مسجد دور و تحریک کے بہت سارے انداز دعوت اسلامی نے ہمیں عطا فرمائے۔ انہی میں ایک بڑا خوبصورت اور عبادت کا ذوق اور شوق رکھنے والے عاشقان رسول کے لیے ایک بڑی پیارا ایک انداز دعوت اسلامی لاتی ہے، وہ ہے سحری اجتماعات، جو بالخصوص رجب المرجب، شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک میں اس کا انعقاد ملک و بیرون ملک میں کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ تعالی ملک و بیرون ملک میں بھرپور انداز میں سحری اجتماعات کا انعقاد کیا جائے گا۔ پچھلے سال بھی ہم نے مدنی چینل پہ دیکھا، لوگ بہت خوش تھے۔ اس سال بھی انشاءاللہ عز و جل ڈویژن سطح پر سحری اجتماع کا انعقاد کیا جائے گا۔ عشاء کی نماز آپ کے سحری اجتماع والی مسجد میں ادا کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تلاوت، نعت شریف، سنت و برا بیان
اس کے بعد عاشقان رسول وہی مسجد کے اندر سو جائیں گے، مدینے کی یادوں میں اللہ نے چاہا تو کھو جائیں گے، اور تہجد کی نمازوں کے مزے لوٹیں گے، مناجات اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرنے کی لذتیں لوٹیں گے، اور اس طرح صدائے مدینہ کے صدائیں ہوں گی، اور پھر فجر کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ خوش نصیبوں کو مسجد کی پہلی صف میں پڑھنے کی سعادت نصیب ہوں گی، ماشاءاللہ مدنی حلقے ہوں گے، قرآن پاک کنز ایمان کی تفسیریں ہوں گی، اور شجرہ پڑھا جائے گا، فیضان سنت کے درس ہوں گے، اور ماشاءاللہ اشراق و چاش کے نوافل ادا کر کے صلاۃ و سلام پر انشاءاللہ تعالی ان سحری اجتماعات کا اختتام ہوگا۔ آپ یقیناً یہ سارے جو معاملات میں نے عرض کیے ہیں، آپ کا بھی وہ سینے میں جو دل ہے وہ خوشی کے مارے مچلتا ہوگا کہ وہ دن بھلے آئے کہ ہم بھی مساجد میں جائیں گے اور الحمدللہ اس طرح عبادتوں کی لذتوں کو پائیں گے۔ تو جہاں جہاں میرے مدنی چلنے کے ناظرین اس نیکی کی دعوت کو سن رہے ہیں، کوشش کیجئے اسلامی بھائی اپنے یہاں ہونے والے سحری اجتماعات میں بھرپور شرکت کریں، ذمہ داران اسلامی بھائی اس کی بھرپور تیاری کریں، اپنے فیضان سنت کے درس میں، اپنے ہفتہ وار اجتماعات میں، مدرسۃ المدینہ بالیگان میں، اللہ کا دورہ برا نیکی کی دعوت میں، چوک درس میں، مختلف مقامات پر، بازاروں میں نیکی کی دعوت دے کر، گھر گھر نیکی کی دعوت دے کر آپ عاشقان رسول کو سحری اجتماعات کے لیے تیار کریں۔ ماشاءاللہ ان سحری اجتماعات جو مساجد میں منعقد کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، ان میں مدنی تربیت گاہیں بھی ہوں گی، مدنی قافلہ مکتب بھی ہوں گے، مدنی انعامات کے مکتب بھی ہوں گے، اور الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستے بھی لگائے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ماہ رمضان مبارک میں بھی سحری اجتماعات ہوں گے، الحمدللہ جن جن ڈویژنوں میں سحری اجتماعات کا اہتمام کیا جائے گا اس میں مدنی چینل پر براہ راست آنے والے امیر سنت کے مدنی مذاکرے بھی براہ راست دکھائے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں پر اس کے علاوہ دیگر جو معمولات میں نے بیان کیے ان کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سحری اجتماعات میں بھرپور انداز میں ذوق و شوق کے ساتھ، دقت قلبی کے ساتھ، اخلاص و استقامت کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل ان سحری اجتماعات کے پرکیف مناظر آپ کو مدنی چینل پر دکھاتا رہے گا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص و استقامت کے ساتھ عبادت کرنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں مجلس اساتذہ کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا و نگران پاکستان اسلامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری مدعو العالی نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے 78 سے زائد شعبہ جات میں ایک شعبہ مجلس اثاثہ جات بھی آج اس کا مشورہ ہے، اور رکن شورا سید ابراہیم اتاری بطور رکن شورا اس کے ذمہ دار ہیں، اور پاکستان ستادر جو مجلس ہے اس کے نگران محمد انور اتاری باؤ مدینہ ہیں، اور کابینات ستادر اس کے ذمہ دار مقرر کیے جاتے ہیں۔ کابینہ ستادر 3 رکنی مجلس بنائی جاتی ہے۔ اس مجلس کا کام یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی جو پراپرٹیز ہیں اس کا تحفظ کیا جائے اور قانونی طریقے سے اس کی ترکیب کر لی جائے، تاکہ یہ پراپرٹی ہمیشہ دعوت اسلامی کی رہے۔ وہ فیضان مدینہ ہے، مسجد ہے، جامعہ ہے، مدرسہ ہے، للبنین ہے یا للبنات ہے، ان تمام کی ترکیب جو پاکستان کا جو قانون ہے اس کے مطابق اس کی ترکیب ہو جائے، اس کا تحفظ بھی کی جائے، اور اس کے اندر کوئی غیر شرعی معاملہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی دعوت اسلامی کو پراپرٹی دے دے، اس کے اندر کسی کا حصہ بھی ہو اور اس کا حق مارا جائے، تو شرعی رہنمائی لے کر اور اپنا تنظیمی رہنمائی لے کر اس کام کو کیا جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہماری یہ مجلس اپنا کام کرتی چلی جا رہی ہے اور بہتر انداز سے آگے بڑھ رہی ہے۔ نگران کابینات بھی اس مجلس کے مشورے اپنی سطح پر کریں گے تو مزید مضبوطی آ جائے گی۔ مدنی چینل کے توسط سے
اہل محبت تک یہ پیغام میں پہنچانا چاہوں گا کہ جو خدام المساجد کے تحت یا جامعہ یا مدرسہ جو دعوت اسلامی کے ان کے ذریعے سے پلاٹ دیتے ہیں یا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، جامعہ کے لیے، مدنی مرکز کے لیے پلاٹ دینا چاہیں، کم سے کم ڈویژن مشاورت کے نگران تک اپروچ کریں، ورنہ نگرانی کابینہ تک، اور پورا فائل ورک کریں، ایسے اٹھا کے وہ نہ دے دیں تاکہ آپ کی جو چیز ہے اس کا تحفظ ہو سکے اور اس پر ہم جامعہ مدرسہ یا جو ہمیں بنانا ہے اس کو بنا سکیں، اور اگر یہ ممکن ہو تو کلی اختیار کے ساتھ دیا کریں۔ بعض اوقات ایسے دیہاتوں میں دے دیتے ہیں کہ اس کو وہاں مسجد بنانے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، پہلے سے مسجد موجود ہوتی ہیں، آبادی اتنی نہیں ہوتی، یا جامعہ مدرسہ وہاں بنانا اتنا مفید نہیں ہوتا۔ بہرحال جو آپ مناسب سمجھیں مگر ذمہ داران تک اپروچ کریں۔ رکن شورا ابو بلال رفیع اتاری کا خلیج میں مدنی حلقے کا سلسلہ۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ الحمدللہ عزتبر المبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو مبین حاجی محمد امین اتاری مدت ذلہ العالی نے ذمہ دار اسلامیوں کے ہمراہ ڈیرہ لویار بلوچستان میں زیر تعمیر جامعۃ المدینہ کا دورہ فرمایا۔ نیز رکن شورا نے ڈیرہ لویار بلوچستان کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیرے قدم عرش بری زیرے قدم عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشاں اب روح محراب حرم آنکھیں ہیں غم سارے جہاں والنور جس میں محترم شام ابد تجھ سے کرم صبح ازل لوح جدیا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین سوئے تو دل جاگا کرے ہر سانس بن جائے اذا تیری مقدس زندگی تبلیغ کامل بے گما دنیا کو پیغام سحر ہے تیرا انداز نظر باطل شکن یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین نسبت تیری ایمان ہے خوشبو تیری عرفان ہے تفسیر تیرے خلق کی قرآن ہی قرآن ہے اخلاص تیری انجمن تطہیر تیرا باپ پر تو حاصل دنیا و دیا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین محکم عدالت تجھ سے ہے محکم صداقت تجھ سے ہے قائم عدالت تجھ سے ہے جاری سخاوت تجھ سے ہے زندہ شجاعت تجھ سے ہے تیری عطاعت سے ہوئی تیری رسالت سے ہوئی کردار کی دنیا ہنسی یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔
دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں فیضان قرآن و حدیث کورس کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ابو صوبان محمد اظہر اتاری مد ذل العالی نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہی ہے گزشتہ دنوں مرکز الاولیاء لاہور میں پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر اظہر علی نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ اس دوران مارکیٹ میں تاجر اسلامی بھائیوں میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا بھی سلسلہ ہوا اور مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ مدنی قافلے میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر اظہر علی بھائی بھی موجود ہیں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ اس خبر کے مزید مناظر دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا بشیر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم باب المدینہ کراچی کے مشہور علاقے اورنگی ٹوم میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر القادری صاحب بھی ہیں۔ ہم کو انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ دعوت اسلامی جو اہل سنت کی ایک عملی عقائد و نظریات رکھنے والی تنظیم ہے، دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی مخلصانہ اخلاص کے ساتھ کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ پوری کائنات کے کونے کونے پر یہ عملی طور پر تنظیم پہنچ چکی ہے، اور جو دینا ہماری کوشش تھی اور دلی ارادے تھے کہ ہمارے پاس ایک چینل ایسا ہونا چاہیے، تو وہ بھی پورا ہو گیا۔ مدنی چینل وقت کی ضرورت ہے، مدنی چینل میں جو کام ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ اہل سنت پر تادیر قائم دائم فرمائے، اور ان کی محنتیں، ان کی کوششیں جو رنگ لائی ہیں، یہ ان کا ثمر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو آئے دن نئی روشنی، نیا ولولہ، نیا ذوق کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہمارا تعاون ساتھ ہے۔ مدنی چینل کو استقامت عطا فرما، مدنی چینل والے مدنی بھائیوں کو استقامت عطا فرما، نفرتوں کو دور فرما، شیطان کی شر سے محفوظ فرما۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری مد ذل العالی نے جہلم پنجاب میں قائم جامعۃ المدینہ کی شاخ کا دورہ فرمایا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ میں عالم بنوں باعمل یا الہی، میں عالم بنوں باعمل یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا الہی۔ عالم بنوں باعمل
یا الہی ہو توفیق ایسی عطا الہی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 30 دن کے معلم علم التجوید کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ دوران کورس مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا سید لقمان ابتاری مدد العالی نے کورس کے شرکاء اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد پاک امجدی کابینہ میں مرکز خدام مساجد کے تحت جامع مسجد فیضان خواجہ غریب نواز کے افتتاح کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔